أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. جو حضرات بھی سلسلہ درس میں باقاعدہ شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تھا اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا 17 رکوع ہم اس کے مکمل کر سکے تھے. چند باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. سورہ بقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے. 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل. اس سورہ مبارکہ کا اول و آخر بہت ہی جامع. پہلا رکوع 2 گروہوں کے ذکر کر دیا گیا. وہ لوگ جو صادق الایمان ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں.
اور دوسری ایکسٹریم پر وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، خواہ آپ انہیں انذار کریں نہ کریں، متوجہ کریں نہ کریں، ابھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کے بعد ایک مکمل رکوع ہے، کافی طویل رکوع، جس میں منافقین کا تذکرہ کر دیا گیا. گویا کہ پہلے دو رکوعوں کے اندر تین گروہوں میں ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، صادق الایمان لوگ، ایک وہ جنہوں نے بالکل رد کر دیا. لیکن یہ سورہ مبارکہ چونکہ مدنی ہے، لہٰذا اس وقت تک جب کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں منافقین کا بھی ایک عنصر وجود میں آ چکا تھا، ان کا ذکر بھی کر دیا گیا. اور اس سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی بھی موجود ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخر الآیہ. پھر یہ کہ حضور نے اس سورت کے بارے میں اور اس کے ساتھ حضور نے پھر سورہ آل عمران کو بھی جمع کیا اور فرمایا وہ لوگ کہ جو اس دونوں سورتوں کا مراقبہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دو صورتیں دو بدلیوں کی شکل میں قیامت کے دن ان کے سر پر سایہ فکن فرما دیں گے، جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا. پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہم نے پڑھا، چوتھا رکوع مسلسل. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلافت عرضی بھی تو کسی کو سونپی جانی تھی نا، تو حضرت آدم کا ذکر ہو گیا. پھر ابلیس لعین کا جو کردار تھا، اور اس نے جس طرح مجبور کر دیا گویا کہ اس ایک اعتبار سے کہ شیشے میں اتار لیا، بچلا دیا، اور اللہ کا حکم جو ہے اس کی نافرمانی پر مجبور کر دیا. وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل کھانا تو درکنار. لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہاں اب گویا کہ بنی اسرائیل سے خطاب. پانچویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع ہم نے پڑھے. فرد قرار داد جرم عائد کی اللہ نے. جو امت سابقہ تھی، یہود جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان کے جرائم کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کے تاریخ کے بعض واقعات جو ہیں ان کو خاص طور پر زیر بحث لایا گیا. لیکن یہ کہ بالآخر کیا بات ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اسی میں اشارتاً ذکر ہو چکا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اس لیے کہ اب جلد ہی وہ حکم آنے والا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً یہ کہہ دیا گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 16-17 مہینے جو حضور نے مدینہ ہجرت کے بعد گزارے، تو آپ نے اپنا رخ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رکھا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا. تو یہ تحویل قبلہ کا وہ بڑا واقعہ تھا جس نے گویا کہ معلوم ہو گیا کہ پہلی امت سابقہ یہود جو ہے انہیں معذور کر دیا گیا. اب ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ رہی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ آغاز بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ہوا، اور یہ 10 رکوع کے بعد جو 11واں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. تو گویا کہ اول و آخر جس طرح بریکٹ شروع ہوتا ہے پھر بریکٹ بند ہوتا ہے، تو بالکل وہی انداز ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور جہاں 10 رکوع ختم ہوئے تو وہاں پھر یہ آیہ مبارکہ 11ویں رکوع کے اندر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے تفصیل سے پڑھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اولو العزم من الرسل میں سے ایک،
اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ایڈجسنٹ پہلے، گویا کہ جہاں پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے جو آخری آیات ہم نے پڑھی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. یہ تعمیر ہے بیت اللہ، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا. پھر تحویل قبلہ کا واقعہ آ گیا، مسلسل 2 رکوع بلکہ 2.25 رکوع، صرف ایک ہی موضوع، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بار بار یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے. اور آج بھی جو آیات ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی بات جو ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھی، حد درجے تاکید کے ساتھ. اس لیے کہ بہرحال اس میں بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا بھی. آخر 16-17 مہینے مدینہ آنے کے بعد حضور و صحابہ کرام جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، تو وہ پہلی نمازیں جب یہ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، تو پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر یہ سوال پیدا بھی ہوا. تو بہرحال وہ تمام مباحث جو ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کا صرف ایک میں نے تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ کہ آپ کو معلوم ہو جائے. 6 ہفتے کا چونکہ ناغہ آ چکا رمضان المبارک کی وجہ سے، لہٰذا آگے کی ہماری گفتگو جو ہے اس میں پھر اب ایک ربط قائم ہو سکے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اگرچہ ذکر یہاں انہی یہودیوں کا ہو رہا ہے، اہل کتاب کا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، تورات. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب یہاں ہو کی ضمیر جو ہے یعرفونہ، یہ ہو کی ضمیر کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کہ حضور ان کے لیے کوئی انوکھی شخصیت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تورات کے اندر موجود ہے، حضور کی آمد کی پیشن گوئی موجود. تو گویا کہ اس پس منظر میں ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ پہچانتے ہیں اللہ کے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعرفونہ کی ضمیر جو ہے ہو کی جا سکتی ہے بیت اللہ کی طرف، قبلے کی طرف بھی، اس لیے کہ پورا پس منظر جو ہے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کا ذکر بار بار ہم نے پڑھا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تورات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی موجود تھی کہ آخری نبی اور رسول جو ہیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. تو یعرفونہ سے مراد کیا ہوئی کہ یہ پہچانتے ہیں بیت اللہ کو بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص پہچانتا ہے اپنے بیٹے کو. تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا موجود ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اس حق بات کو، اتنی بڑی سچائی کو چھپائے ہوئے ہیں جبکہ خوب جانتے ہیں. وہ سچائی کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تورات کے اندر، اور بیت اللہ کا ذکر موجود ہے کہ جو آخری امت ہوگی ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. تو اتنی بڑی سچائی کو، اتنے بڑے حق کو چھپانا، جسے ہم کتمان حق کہتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ جرم جو ہے بہرحال یہ یہودی علماء جو تھے انہوں نے خوب جانتے بوجھتے یہ کام کیا ہے، تحریف کر دی ہے. پھر یہ کہ سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے مفہوم ایسا بیان کیا گویا کہ بالکل نئی بات جو ہے وہ آ گئی. کتنی ہی ایسی چیزیں کہ جو شریعت میں حلال تھی، جائز تھی، انہیں ناجائز کر دیا، اور کتنی ہی وہ چیزیں جو حرام تھی ان کو جائز کر دیا. اس لیے کہ قرآن حکیم نے پھپتی چست کی ہے ان کے اوپر کہ یہ لوگ معمولی قیمت کے عوض جو ہے فتویٰ فروشی کرتے تھے، اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے. تو لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، خوب جانتے بوجھتے انہوں نے یہ کام کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہود کے چوٹی کے علماء میں سے، اور انہیں معلوم تھا کہ ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. یہ سرزمین ہے یثرب،
سرزمین عرب ہے جہاں ان کی بعثت ہوگی. لبیک کہا، حضور پر ایمان لے آئے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہاں نوٹ کیجئے، الحق سب سے بڑی سچائی. وہ سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی تو توحید ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہ سچائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو مناجات ہیں، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق ومحمد حق والجنت حق والنار حق. یہ جنت بھی حق ہے، محمد بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو. تو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو یہاں الحق سے مراد کیا ہے؟ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سچائی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اس روئے ارضی پر اللہ خدا واحد کی پرستش کے لیے، وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. ببکۃ، جو شہر مکہ میں ہے. اگر یہ شے مراد لی جائے تو نوٹ کیجئے کہ بیت اللہ کیا ہے؟ جس کی تعمیر ہوئی ہے، تعمیر ثانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں. تعمیر اول حضرت آدم، اس لیے کہ پہلا گھر، پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا نا. حضرت آدم کون ہے؟ پہلے انسان ہیں، وہی پہلے نبی ہیں. اور اسی دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر اس اعتبار سے موجود نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آیات سے یہ بات جو ہے نتیجہ نکالی جا سکتی ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھی جن پر دیواروں کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے. غالباً 15واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، جس میں تفصیل سے ہم نے ذکر پڑھا. پھر یہ کہ منا کی وادی کے قریب یہ گھر موجود ہے. اور منا کی وادی کون سی ہے؟ جہاں حضرت ابراہیم، جن کی عمر 100 برس تھی، اپنے 14-15 برس کے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا. بیت اللہ وہ ہے جس کے قرب میں وہ وادی موجود ہے. پھر یہ کہ صفا و مروہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ، جو حضرات بھی عمرہ کرتے ہیں معلوم ہے، یہ 7 شوطیں جو ہے بیت اللہ کے مکمل کرنے کے بعد اور پھر یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد، آج کل تو رش اتنا ہوتا ہے کہ نفل ادا کرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر وہ لپکتے ہیں سعی کے لیے صفا مروہ کے درمیان، پھر وہ 7 چکر. یہ ایک یاد ہے جو قرآن حکیم نے گویا کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں جس طرح سرگرداں رہی ہیں، وہ بھی حج کا ایک رکن بنا دیا کہ ہر عمرے میں ہر حاجی کو کرنا ہے، وہ بھی بیت اللہ کے بالکل قرب میں. پھر یہ کہ اسی کے قرب میں میدان عرفات بھی ہے، جس کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے گناہوں پر آنسو بہانے والوں کے، مناجات کرنے والوں کی. اور آپ کو معلوم ہے حج کی عبادت تو ہے ہی تعبیر اس بات، الحج علی عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے. باقی اگر مناسک ہیں ان میں سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو چلیے دم واجب آ جاتا ہے، لیکن عرفہ کا اگر معاملہ رہ گیا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، تو پھر حج نہیں ہوا، پھر تو گویا کہ حج دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح اسی بیت اللہ کے ایک کونے میں پتھر بھی نصب ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جنت کا پتھر ہے، جس کا استلام بھی کیا جاتا ہے، اور رش ہونے کی وجہ سے اس کی تو نوبت ہی نہیں آتی، سوائے یہ کہ دھکم پیل کر کے اور دوسروں کو جو ہے شدید تکلیف پہنچاتے ہوئے کوشش گھس جائے اور آگے تک پہنچ جائے. اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی دور سے استلام کر لے. تو اس کے کونے میں وہ پتھر بھی موجود. تو بیت الحق من ربک یہ جو کہا گیا نا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی بیت اللہ ہے جس کے قرب و جوار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بیتا ہے، آپ کی نوجوانی بھی بیتی ہے، آپ کی جوانی بھی بیتی ہے. ہجرت تو حضور نے جا کر فرمائی ہے تقریباً 53 برس کی عمر میں. آغاز وحی کے بعد 13 سال حضور یہی مکہ میں رہے نا. یہی بیت اللہ تھا جس سے شدید محبت تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے، بہت بڑی سچائی ہے
چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پس منظر میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کا معاملہ ہے، لہٰذا اس سے اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور دیکھیں ہرگز شک پڑنے والوں میں نہ بنے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا بھی کہ 16-17 مہینوں کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ اصل پابندی کیا ہے کہ تم نے حکم ماننا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول اس رخ کو سامنے رکھتے ہوئے نمازیں ادا کرتے رہے ہیں تو ظاہر ہے تمہارے لیے تو اصل پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ جب تک اللہ کی مرضی تھی اس کا حکم نہیں آیا تھا تم نے اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رکھا، اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنے چہروں کو پھیر لو، فولی وجہ کا مسجد الحرام۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ہے، ایک جانب ہے، ایک طرف ہے۔ وجہ کسے کہتے ہیں کہ گویا کہ کوئی ایسی شے جس کی طرف انسان رخ کر لے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو جس جانب بھی آپ نے چہرہ کیا گویا کہ ایک شے ہے کہ جس کا آپ رخ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں مراد اصلاً یہود اور نصارہ ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں اہل کتاب میں سے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کی جو مشرقی دیوار تھی بلکہ مغربی دیوار تھی اس کے ساتھ اپنا سر پٹکتے تھے، ان کا قبلہ وہ تھا، اور نصارہ اور عیسائیوں کا قبلہ تھا اسی ہیکل سلیمانی کی مشرقی دیوار۔ تو کہنے کو اہل کتاب ہیں جس میں دونوں آ گئے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا قبلہ الگ ہے۔ پھر بہرحال ہر انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے زندگی کا سفر بسر کرتا ہے۔ تو اصل تو رخ اگر آخرت کی طرف ہے، اللہ کی رضا کی طرف ہے اور جنت کا حصول ہے، جیسا کہ حضور کی دعا موجود ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے پروردگار میں تجھ سے سوالی ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رضامندی کا بھی اور جنت کا بھی، جنت کے حصول کا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی۔ تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک شخص کی ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے، ایک رخ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہود و نصارہ دونوں یہاں مراد ہیں۔ مسلمانوں کو بھی انہی کے اندر جو ہے ریب کر لیں تو گویا کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ فاستبقوا الخیرات، اصل ہدف کیا ہونا چاہیے کہ نیکی کے کام، پن کے، بھلائی کے کام، اپنے رب کو راضی کرنے کا جذبہ، جہنم کی آگ سے بچنے کا جذبہ، اگر یہ چیزیں سامنے جو ہیں پیش نظر ہیں، ہدف یہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کا سنور جانا، اگر ہدف یہ ہے تو واقعہ یہ ہے سب سے بڑی نیکی ہے یہ۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا کا مادہ جو آتا ہے سبقت لے جانا، نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤ نا۔ یہ دنیا، یہاں کی مادی لذتیں، یہاں کی جو ہیں جو بھی روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہاں کی چمک دمک ہے، زیب و زینت ہے، ہر شخص کو خیرہ کرتی ہے، کھینچتی ہے اپنی طرف، لیکن یہ کہ تمہارا ہدف آخرت ہونا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ تم پر مسلط رہنی چاہیے۔ تو اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو اس کو ٹریک کرو صحیح سمت میں، اور وہ سمت کیا ہے؟ اپنی آخرت کا سنوارنا اور رب کی رضا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لا حاضر کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی شخص مشرق کا رہنے والا ہے، کوئی مغرب کا رہنے والا ہے، کوئی قطب شمالی کا کوئی آخری گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا ہے، سب کے سب میدان حشر میں جمع کر لیے جائیں گے۔ بعث بعد الموت، نفخہ ثانی ہوگا، اور جو اجزاء اس دنیا میں کہیں کسی شکل بھی موجود ہیں کسی انسان کے، سب سمٹ کر اللہ کے ایک حکم کن فیکون، کہنے کو وہ نفخہ ثانی ہے
جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. آج سے 15,000 برس پہلے کا مرا ہوا انسان، اس کے تو ایٹمز بھی اس وقت جو ہے وہ کہیں تحلیل ہو چکے ہوں گے، الیکٹران پروٹونز ادھر ادھر ڈسپرس ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر یہ دی گئی کہ تم اپنی پیدائش پر بھی تو غور کرو نا. کیا تھے؟ حقیر سے پانی کی ایک بوند، بلکہ صرف ایک بوند بھی نہیں، ایک بوند کا 1 کروڑواں حصہ، لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا کے کھڑا کر دیا. اب یہی انسان مد مقابل بن گیا اپنے رب کا، باغی بن گیا، سرکش بن گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ ذرا اپنی یہ جو تخلیق اس دنیا میں جو تم آئے ہو، ذرا اس پر بھی تو غور کرو. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی جس نے تمہیں اس طرح تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کر جو ہے مکمل انسان کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا، کیا اس پر قادر نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ سورہ قیامہ کا اول و آخر انسان سمجھتا ہے کہ شاید ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے جیوڑوں کو، ہم اس کی ہڈیوں کو اور ہم اس کے ریشوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے؟ اور آخری اختتام بھی اسی پر الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیکھیے بار بار ریپیٹ کیا گیا، کم و بیش بھی 7-8 مرتبہ یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے، اس لیے کہ بہت بڑا ایونٹ تھا یہ. یہود معزول، نئی امت مسلمہ وجود میں آ گئی، اور اس کا مظہر، سب سے بڑا مظہر یہ کہ تحویل قبلہ بار بار کہا جا رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، گویا کہ جہاں کہیں بھی ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب ان آیات کے نزول کے بعد اب آپ کا رخ نماز پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج بھی مسجد قبلتین وہاں موجود ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس مسجد میں جا کر نوافل بھی ادا کیے ہوں گے. 2 محرابیں ابھی بھی ہیں. میں 1998 میں جب گیا تھا تو اس وقت تک اس قدر تزئین و جو اس کی آرائش ہے وہ معاملہ نہیں ہوا تھا، لہذا بالکل الگ سے ڈسٹنکٹلی 2 محرابیں نظر آتی تھی. اب چونکہ اس کے اندر بہت جو ہے انہوں نے موڈیفیکیشن کر دی ہے، بہت ہی قیمتی پتھروں سے آراستہ کر دیا ہے، لہذا محرابیں تو نظر نہیں آتی، لیکن اشارہ موجود ہے کہ ایک محراب جو تھی وہ مسجد بیت المقدس کی طرف تھی اور دوسری محراب جو ہے بیت اللہ کی طرف تھی. اور یہ وہ مقام تھا جہاں عین نماز ظہر کی حالت میں حضور پر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے نماز کی حالت میں اپنے رخ کو تبدیل کیا تھا. تو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی اے نبی آپ نکلیں، جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، الحق، یہ بہت بڑی سچائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تعمیر ہی اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے رخ کو، چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً یہی حق تھا آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا مسلمانوں، تمہاری ایک ایک شے سے واقف ہے، ایک ایک شے کا علم رکھتا ہے. پھر وہی الفاظ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، بعین ہی وہی الفاظ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کا جو تکرار ہے، بار بار ریپیٹ کرنا، وہ عام طور پر حسن کلام کے منافی ہوتا ہے. ریپیٹیشن ہے نا. اگلی آیت بالکل وہی الفاظ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے، جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف رکھیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب یہاں جمع کے صیغے میں تمام مسلمانوں کا ذکر آ گیا. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، آپ کو معلوم ہے بیت اللہ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. جو لوگ بھی یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ گویا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے مشرق کی طرف کی جانب جو ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں. بیت اللہ ان کے مشرق میں ہے.
اور اسی طرح جو ممالک جو ہے وہ بیت اللہ کے مشرق میں ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جو شمال میں ہوں گے وہ جنوب کی طرف رخ کریں گے، اور جو جنوب میں ہوں گے وہ شمال کی طرف رخ کریں گے، اس لیے کہ سینٹرل پلیس کون سی ہے؟ وہ بیت اللہ ہے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہوں کہ جہاں سے بیت اللہ کا جو ہے وہ سفیر آف ارتھ جو ہے، جو گولائی میں، کہ وہ ادھر بھی رخ کر سکتے ہوں ادھر بھی رخ کر سکتے ہوں، لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے وہ تقریباً تسلیم شدہ ہے کہ کس کس علاقے کے لوگ اگرچہ بالکل وہ بارڈر لائن پر ہیں، بیت اللہ کے ان کے مشرق کی طرف بھی تقریباً وہی فاصلہ بن رہا ہے اور مغرب کی طرف بھی وہی بن رہا ہے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ بات طے ہے کہ وہ اپنے رخ کو، اگر امریکہ کا وہ علاقہ ہے کہ جو گویا کہ گلوب کے پرلی طرف آ رہا ہے، تو اپنے رخ کو پھر بھی رکھیں گے تو مشرقی کی طرف رکھیں، بیت اللہ کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے تمہارے لیے مگر انہی کے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہ یہود کے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے 1300 برس کے بعد ہیکل سلیمانی وجود میں آیا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے 1300 برس کے بعد ہوئی، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو عمارت بنی تھی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اسی کی وہ دیواریں ہیں نا، مشرقی اور مغربی، جو آج قبلہ بن گئے نصارہ کا بھی اور یہود کا بھی، جبکہ اصل حجت تو قرآن حکیم ہے، اس میں اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی وحدانیت کے لیے جو تعمیر ہوا تھا، عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا، وہ بیت اللہ تھا۔ فلا تخشوہ واخشونی، تو اے مسلمانوں دیکھو، ان یہود و نصارہ کا کوئی خوف تم پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ آج بھی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں سے تقریباً دگنی تعداد ہے عیسائیوں کی۔ مسلمان اگر آج 1.25 ارب کے قریب ہیں یا 180 کروڑ کے قریب ہیں، تو عیسائیوں کی تعداد ڈبل ہے، اگرچہ یہودی بہت ہی کم تعداد میں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ انہی یہودیوں نے آج سب کو آگے لگایا ہوا، مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، چوں تک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح وہاں جسے آپ کہیے کہ جینوسائیڈ، معلوم ہوتا ہے وہاں سے تو بیج ہی ختم کر دیا جائے گا مسلمانوں کا، لیکن یہ 58 یا 57 مسلمان ممالک کوئی احتجاج تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے ماتھے پر شکل لانے کو تیار نہیں۔ اور کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہنے کو، سو کارڈ معاہدہ، معاہدے کے فوراً ہی بعد سے جو ہے پھر دوبارہ بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی، اور اب تو کوئی دن یا رات ایسا نہیں جاتا کہ جبکہ کوئی نہ کوئی آبادی جو اس کو نشانہ نہ بنا رہے ہوں۔ اور المیہ کیا ہے کہ چاروں طرف مسلمان ممالک موجود، لیکن کوئی مسلمان ملک جو ہے یہ غزہ کے شہریوں کے لیے اپنی جو ہے بارڈر کو کھولنے کو تیار نہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو شاید نتیجہ خیز ہوں گے، مسلمانوں کی بھی بہت بڑی بربادی ہونے والی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ ہے اور یہ تمام اردن ہے اور یہ ہے اور وہ ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ہم سیف ہیں، جب یہ درندگی بڑھے گی اسرائیل کی تو ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور واحد نیوکلیئر پاور جو ہے مسلمان ملک پاکستان، وہ بھی آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ وہ بھی جو کچھ احتجاج ہوتا ہے ان کی حمایت میں، فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں، اسے بھی سیبوٹاج کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال چند مہینے گزرے، ممکن ہے سال ہی گزر گیا ہو، یہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ فوجی گاڑی نے آ کے انہیں کچل دیا تھا، کئی لوگ اس موقع پر ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اب یہ کون تھے جن کے دل میں ہمدردی تو کہیں دور کی بات ہے، بلکہ اسی ایجنڈے پر جو ہے عمل کر رہے ہیں جو ایجنڈا امریکہ اور اسرائیل کا ہے۔ فلا تخشوہ واخشونی، تو ان کا کوئی خوف اپنے اندر پیدا نہ کرو، ان سے مت ڈرو، ڈرنے کے لائق ہے تو میری ذات ہے۔ واخشونی، میرا خوف، میرا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں۔ یہ مدنی صورت ہے،
غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اس کی آیات جو ہیں بہت سی آیات ایسی ہیں جو پس منظر میں واقعتاً فوراً بعد کی ہیں. خاص طور پر تحویل قبلہ کا جو حکم یہاں آیا تو وہ تو یہ سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینہ میں تشریف لانے کے تقریباً 17 مہینے کے بعد. اور پھر یہ کہ یہ دین جو ہے دین اسلام اس کا اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں مکمل کر دوں، کامل کر دوں اپنی اس نعمت. یہ دین حق میدان عرفات تھا نا جب وہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت کے رستے پر گامزن رہ سکو، ہدایت پا سکو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اب یہ آیہ مبارکہ میں وہی 4 بنیادی اصطلاحات جو ہم پہلے پڑھ چکے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے کہ آپ کا اعلیٰ انقلاب تھا کیا، وہ قرآن حکیم ہے، جسے آپ کہیے عمود کی حیثیت سے. تلاوت آیات ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، انہیں ایک ڈسپلن کا خوگر بنانا ہے، ایک جماعت کو قائم کرنا ہے. اور یہ حق والی جماعت، حق کا کوڑا جو ہے پھر باطل کی پیٹھ پر برسا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن یہ کہ حضور کا اعلیٰ انقلاب قرآن حکیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ہم نے پڑھ لیا تھا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہی 4 باتیں جی ہاں موجود. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ 4 اصطلاحات آئیں. اے پروردگار میری نسل میں، میری ذریت میں ایک ایسی امت مسلمہ برپا کیجو، اور ان میں وہ رسول پیدا فرمائیو کہ جو انہی میں کا ہو. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کے بعد دوسری مرتبہ یہاں سورہ بقرہ کے اندر 3 یا 4 صفحے پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی آئے گی آیہ مبارکہ 164 نمبر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، 3 مرتبہ یہ 4 اصطلاحات وارد ہوئیں. اور چوتھی اور آخری مرتبہ پھر سورہ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ کما کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے، جس طرح ہم اردو میں چنانچہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لہذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے پروردگار میری ذریت میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیو جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، تزکیہ فرمائے، تعلیم کتاب و حکمت کرے. اور یہاں فرمایا کما ارسلنا فیکم، لہذا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ایک تو تعلیم کتاب، تعلیم حکمت وہ جو قرآن میں موجود ہے، لکھی ہوئی، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں نا جو قرآن حکیم کی تبیین اور اس کی وضاحت فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں بھی اور اپنے عمل سے بھی. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ نماز جو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے، اس میں جو ترتیب ہوتی ہے کہ جس میں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر بعد میں رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں جانا، پھر آپ کو دوبارہ کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں جانا ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. یہ ترتیب کیسے ہمارے علم میں آئی؟
تو یہ وہ وضاحتیں ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو یہ فرمائے گا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تو سکھاتے ہیں اور سکھائیں گے تمہیں وہ باتیں بھی جو تمہارے علم میں نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بہت جامع الفاظ ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فوراً بعد اب غزوہ بدر بھی تو ہونے والا ہے نا، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شخص بھی اپنی جان دے کر اللہ کے دین کی گواہی دے گا تو انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ حیات جاویدانی حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ آیت بھی ابھی ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کڑا وقت ابھی آنے والا ہے، غزوہ بدر ہوگا، 313 بالکل نہتے، اور مقابلہ ہوگا 1000 کیل کانٹے سے لیس۔ لیکن مسلمانوں کا اعتماد اور توکل مادی وسائل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ہے، بھروسہ اس کی ذات پر ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا سہارا جو تمہارے پاس ہے کیا ہے؟ صبر سے کام لو اور نماز کو ذریعہ بناؤ اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تو دیکھو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ قرآن حکیم میں یہ بات، جیسا کہ میں نے خطبہ عید کے موقع پر بھی کہا تھا، کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ شرط پہلے عائد کی گئی، جواب شرط بعد میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میرے احکامات پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، دین پر چلتے رہو، تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اس میں وہ حدیث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے، میں نے کہیں نوٹ بھی کیا تھا، کہ جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کچھ اس وقت جو ہے کنفیوز ہو رہا ہوں میں، اور وہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں موجود، کہ کوئی بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے، بارش بھر آتا ہے، تو میں اس کی طرف دوڑ کر لپکتا ہوں۔ یہ فرمانے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد رکھتا ہوں، کہنے والے اللہ ہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ملائے اعلیٰ کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جس میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہاں بعض حضرات نے یہ بھی ترجمانی کی کہ جس میں کہا گیا نا، کوئی شخص اگر ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں اس کی طرف بڑھاتا ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے ترجمانی کی ہے کہ کوئی شخص صرف ایک ہاتھ اگر میری طرف لے کر آتا ہے، جس طرح عام طور پر مسافر کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کسی سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور دیکھو میری شکر گزاری اختیار کرو۔ اصل کلائمیکس یہی ہے، جسے قرآن حکیم میں بھی حکمت، دانائی اور وزڈم کا جو ٹویک کہا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، عقل و شعور کی پختگی، اس کا کلائمیکس کیا ہے کہ انسان شکر گزاری اختیار کرے اپنے رب کی، اللہ کی، اپنے خالق اور مالک کی۔ اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اس کے رب کو ناراضگی کا موجب بنے۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِی، اور میرا احسان مانو، میری شکر گزاری اختیار کرو۔ یہاں بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، شکر کے یہ 3 درجے ہیں۔ شکر باللسان ہے، کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی انعام کا معاملہ کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، حسن سلوک اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ زبان سے اس کا شکریہ ادا کیجیے، جزاک اللہ۔ کوئی اور الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، تھینکس کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تو اصل میں ذریعہ ہے نا اس کے دل کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی کا۔ تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ کم سے کم زبان کو تو استعمال کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔
یہ کلچر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین اقوام جو ہیں، کوئی آپ تھوڑا سا بھی ان کے لیے اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوراً تھینکس کے الفاظ آ جاتے ہیں ان کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ دل کے گہرائیوں سے اس کے لیے شکر کے جذبات ہونے چاہیے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ کسی نے آپ پر احسان کیا ہے، مشکل وقت میں آپ کا جو ہے کام آیا ہے، تو جہاں آپ اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں جزاک اللہ کے الفاظ کے ساتھ، شکریہ کے الفاظ کے ساتھ، وہیں اس کے لیے دعا بھی کیجئے قلبی طور پر، دل کی گہرائیوں سے۔ یا پروردگار، میرا یہ بھائی جو ہے میرے کام آیا ہے، پروردگار تو اس کے معاملات کو آسان فرما دے۔ کوئی چیز اگر آپ کے علم میں ہے، فرض کیجئے اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اس کے لیے دعا کیجئے، تنہائی میں دعا کیجئے۔ یہ شکر بالقلب ہے۔ پھر شکر بالجوارح بھی ہے کہ آپ کی پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہو کہ آپ اس کے مشکور ہیں۔ اور یہ وہ صفت ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ صرف انسانوں کے لیے خاصہ نہیں ہے بلکہ حیوانات میں بھی موجود۔ کسی حیوان پر اگر آپ کوئی احسان کر کے دیکھیے، کوئی اس کی بھوک کا یا کوئی مداوع کر دیجئے، اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو تمہارا رب جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تمہارا روزی رساں بھی ہے، ہر مشکل میں وہی تمہارے کام آتا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر انسان جو ہے وہ شکر گزاری اختیار نہیں کرتا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کے مقابلے میں ہے کفر۔ ایک وہ جذبات تشکر ہے جو انسان کے قلب سے ابھرے، اس کی زبان کے ذریعے برآمد ہوئے، اس کے لیے دعائیں بھی اس نے کی، اور پھر یہ کہ شکر بالجوارح، اللہ کے ساتھ شکر بالجوارح کیا ہوگا کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو ہمارے رب کی ناراضگی کا موجب ہو۔ یہ شکر گزاری ہے نا رب کی۔ اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جس کا احصاء ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ہم سے کوئی ایسی حرکت بھی سرزد نہ ہو جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور پھر یہ کہ تم میری شکر گزاری اختیار کرو اور میرے ساتھ کوئی معاملہ ناشکری کا، کفران نعمت کا نہ کرو۔ یہاں یہ 18واں رکوع سورہ بقرہ کا ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔